بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، اب بزرگ تو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس صف میں خود شامل ہو گیا ہوں. تارکین وطن ایک عجیب مسئلہ ہے. تاریخ میں ہمیشہ تارکین وطن رہے، خاص طور پہ ہندوستان میں. 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو یورپ سے اور ہندوستان سے آنے جانے کا تعلق تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان سے لوگ یورپ نہیں جاتے تھے بلکہ یورپ سے لوگ ہندوستان آتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ روزگار کی تلاش میں آدمی جہاں بھی جاتا ہے وہاں جاتا ہے جہاں اس کو روزگار زیادہ ملتا ہے. ہندوستان میں یورپ کے مقابلے میں اپرچونٹیز بزنس کی، ایگریکلچر کی، انڈسٹری کی اور امپلائمنٹ کی کہیں زیادہ تھی. لہذا آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ آئے یورپ سے وہ ہندوستان آئے. ہندوستان سے یورپ نہیں گئے. ہندوستان سے یورپ جانے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز واپس جا رہے تھے اور وہ وہاں جا کے اپنی شہرت یا اپنی عظمت یا اپنی قوت دکھانے کے لیے بتاتے تھے کہ ہم ہندوستان سے آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک آدھ ملازم لے آئے. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا کہ ہمارے ہاں سے لوگ اس طرح کی ملازمت کے لیے جانا شروع ہوئے. پھر ایک اور ایسا دور آیا جس میں ہمارے ہاں کپاس ہوتی تھی اور کپاس کو بیلنے کی فیکٹریاں ہندوستان میں نہیں بلکہ مانچسٹر میں تھی. یہاں کپاس پیدا کی جاتی تھی، وہ کپاس جو ہے وہ یورپ جاتی تھی اور وہاں جا کے وہ مختلف مارکیٹس میں جاتی تھی. اب عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ اس کپاس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو لوگ چاہیے تھے وہ بھی یورپ میں نہیں تھے، فیصل آباد اور ان علاقوں میں تھے. لہٰذا یہاں سے ہی ٹیکنیشین جو ہیں وہ یورپ جانا شروع ہوئے. اور انگلستان کی جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے اس پر بیشتر ان لوگوں نے کام کیا جن کا تعلق سب کانٹیننٹ سے تھا. اگلی بات یہ، ماہی گیری میں ہماری جو کوسٹ تھی انڈیا کی فشنگ میں، یہ یورپ سے کہیں آگے تھی. یورپ والوں کو تو احساس ہی نہیں تھا کہ فش اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جتنا اس کا احساس ہماری ہندوستان کی کوسٹ کے اوپر تھا. لہٰذا یہاں سے مچھیرے جو ہیں ان کو یورپ والے پکڑ کے لے گئے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے کہ آپ آئے ہمیں آ کے گر سکھائیں. یہ وہ دور تھا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ملکوں کے درمیان آنا جانا شروع کیا. پھر ایک دور ایسا آیا جس کو ہم تعلیمی دور کہتے ہیں، جس میں مختلف دنیا کے ممالک سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں گئے. خاص طور پہ یہ وہ دور تھا جس میں بغداد جو ہے وہ علم کا گہوارہ تھا. لہذا آپ دیکھیں کہ امام بخاری اور یہ لوگ کہاں رشیا سے، عربی نہیں جانتے، کوئی اور زبان نہیں جانتے، لیکن سفر کر کے کہاں پہنچے؟ مکہ اور مدینہ میں اور بغداد میں. وہاں جا کے انہوں نے سب تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ تعلیم کا مرکز جو ہے یہ کچھ دنوں کے لیے اس علاقے میں چلا گیا جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. وہاں بڑی یونیورسٹیاں بنیں، وہاں علم کے چشمے پھوٹنے لگے اور پوری دنیا سے اور خاص طور پہ یورپ سے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہوئے. یہ سلسلہ مختلف ادوار میں چلتا رہا. ہمارے ہاں بھی نوجوانوں نے جس وقت دیکھا کہ پاکستان کی تعلیمی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا کام اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کے ریسرچ کو دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے، تو ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو مختلف اسکالرشپس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور ان ممالک میں یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملا. میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ عبدالقدیر خان کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ ہوتے اگر وہ اس ملک میں نہ چلے جاتے جہاں جا کے انہوں نے ریسرچ کی. اور اسی طرح اور جتنے بھی سائنسدان جن کو ہم پاکستانی یا ہندوستانی یا عراقی یا کویتی یا ٹرکش یا ایون ٹرکش کہتے ہیں، ان کی انتہا جو ہے
وہ وہیں ہوئی جہاں تعلیم ہے، جہاں ریسرچ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کا جو سائنٹسٹ کیمسٹری میں نوبل پرائز حاصل کیا، وہ ایجپٹ میں کچھ نہیں کر سکا، اس کو تو نوکری بھی نہیں مل رہی تھی بیچارے کو. وہ جب امریکہ گیا، جا کے اس نے ریسرچ کی اور جا کے بتایا کہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو نوبل پرائز دیا گیا. اور جب اس یونیورسٹی کو وزٹ کرنے کے لیے وہ آیا اور چانسلر نے اس کو باہر آ کے ریسیو کیا، تو اس نے کہا کہ میں اگر اس یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتا تو شاید مجھے آپ داخلہ نہ دیتے. یہ دور ہے جو ابھی تک جاری ہے. فرق یہ پڑا کہ ایک زمانے میں ٹیلنٹڈ لوگ جاتے تھے، اب اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق آ گیا کہ وہ جو اسکالرشپس تھے جسے ہم اس کا برطانیہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے اس میں اسکالرشپ تھے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے ان میں اسکالرشپس تھے، یہ اسکالرشپس آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. ان اسکالرشپس کو تبدیل کر دیا ہمارے اشرافیہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. لہٰذا ایک بچہ یہاں ایچ میں پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو کسی امریکن یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے ایک اچھی سی ڈگری لے کے واپس آتا ہے اور پاکستان میں کسی بینک کا یا کسی ادارے کا چیئرمین لگ جاتا ہے. لیکن وہ نوجوان پاکستانی جن کو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ وہاں جانا تھا، اگرچہ اب بھی وہ جا رہے ہیں لیکن وہ تعداد بہت کم ہو گئی. اب رہا مسئلہ پاکستان کا جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے معلوم کرنے میں کہ ہمارا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ وہاں کس حال میں ہے. حکومت پاکستان کا وہ خواہ نواز شریف کی ہو یا زرداری کی ہو، بے نظیر کی ہو یا عمران خان کی ہو، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان بھیجیں. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے. ان کی یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ یہ وہ ترکیب سوچیں کہ وہ پیسے بڑھائے کیسے جائیں، وہ کیسے سکلز اپنی امپروو کریں اور اپنی جو اجرت ہے اس میں اضافہ کر لیں اور وہ پیسے زیادہ بڑھانے، اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ صرف کیش فلو دیکھنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے، میرے دوست ہوتے تھے ایک زمانے میں، انہوں نے کہا تھا قرض اتاروں کے لیے پیسے دو، $1,00,000 $50,000 $25,000 سے $1,000,000 تک میرے بے شمار دوستوں نے دیے، لیکن ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. خیر ماضی کی کہانی ہے. اس وقت پاکستان کا جو امپورٹ بجٹ ہے وہ 34 بلین ہے. اس 34 بلین میں سے 28 بلین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنس ہے. گویا ساری حکومت پاکستان، ساری آپ کی انڈسٹری اور سارا کچھ ملا کے 8 بلین نہیں پتا کر سکے. غور کیجئے ذرا، آپ کا 34 بلین کا امپورٹ بل ہے جو پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اس 34 بل میں سے 28 بلین ریمیٹنس ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. گیپ کتنا ہے؟ 6 بلین کا. 6 بلین کے لیے آپ پوری دنیا میں ذریعہ خوار ہو رہے ہیں. سعودی عرب بھی جاتے ہیں، کویت میں بھی جاتے ہیں، دبئی میں بھی جا کے گاڑی چلاتے ہیں، لیکن آپ کو وہ 6 بلین نہیں ملتے، جبکہ 28 بلین بھیجنے والے آپ کے لیے کوئی کسی طرح کے قابل قدر نہیں ہے. اب یہ 28 بلین بھیجنے والے کون ہیں؟ 3 قسم کے پاکستانی دنیا میں بستے ہیں. ایک پاکستانی اشرافیہ ہے جو 40 35 30 سال پہلے گئے تھے. بے شک وہ مزدور گئے تھے، دکاندار گئے تھے یا کچھ گئے تھے، لیکن وہاں کے حالات اور وہاں کے مواقع سے فائدہ اٹھا کے وہ ملینر بن گئے. وہ ایک کیٹیگری ہے. وہ پاکستان آتے ہیں تو بڑے بڑے ڈنر کرتے ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں تو یہاں کے جو وزیر ہوتے ہیں ان کو چونکہ وہاں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی میزبان کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ میزبانی میں پیش قدمی کرتے ہیں. یہ مجھے بھی فخر حاصل ہے کہ پاکستان سے جانے والا ہر وزیر، ہر سفیر، ہر جرنیل میرے گھر آیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی آئے اور جنرل جہاں سے بھی آئے اور جنرل وہ آئی ہاسپٹل والے
وہ بھی میرے گھر آئے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ایمبیسی آف پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو 4 دن کا پروگرام ہے اس میں ان کو انگیج رکھے. ایک کھانا ایمبیسڈر صاحب دیتے ہیں, ایک کھانا ہوسٹ گورنمنٹ دیتی ہے, اور باقی بچتے ہیں 4 کھانے یا 6 کھانے. اب 6 کھانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایسے مل جائیں مزدور یا کارکن جو ان کو کھانا کھلائیں اور عزت سے کھلائیں. لہٰذا اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایمبیسڈر مجھے فون کرتے تھے کہ فلاں وزیر آ رہے ہیں تو ایک کھانا تو آپ کے نام لکھ دیا. ہم نے کہا مسائل. لہٰذا الحمدللہ یہ سارے وزیر جتنے بھی گئے ان کو ہمارے گھر جانے کا شرف حاصل ضرور ہوا. یہ ایک کلاس ہے. یہی کلاس ہے جس کو پاکستان میں آ کے سینیٹر بننے کا بھی شوق ہے, جس کو پاکستان میں آ کے پریس کانفرنس کرنے کا بھی شوق ہے, جس کو پاکستان میں ووٹ دینے کا بھی شوق ہے, اور جس کو وہاں دیکھ رہ کے بھی ووٹ دینے کا شوق ہے. یہ 5% ہے. 10% وہ ہیں جنہوں نے وہاں جا کے کاروبار شروع کر لیے اور وہ میڈیم کلاس کے کاروبار ہیں. وہ کفالت میں کاروبار کرتے ہیں. ان کا ایک کفیل ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کفیل کیا ظالم شخص کا نام ہوتا ہے. وہ کفیل جو ہے وہ ان کو کفالت میں رکھتا ہے اور جو منافع ہوتا ہے اس کا 50% 40% وہ وصول کرتا ہے بغیر کچھ کیے ہوئے. یہ لوگ اپنے روزگار میں لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی سیاست میں حصہ لیں یا ووٹ دینے کی خواہش رکھیں. بس صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی پنجاب ایمبیسی کا فنکشن ہو اور اگلی کرسیاں 20 ہیں اس میں کوئی ایک کرسی مل جائے تاکہ وہ گھر جا کے بتائیں کہ میں بھی, یا تصویر لے جائیں کہ دیکھیے میں ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا یا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا. اس سے زیادہ ان کی کوئی بڑی خواہش نہیں ہے وہاں پہ. وہاں کی لوکل سوسائٹی میں یہ بالکل شریک نہیں ہے. ان کا وہاں کی سوشل لائف سے قطعاً تعلق نہیں ہے. وہاں کوئی زندہ رہے, مر جائے, فوت ہو جائے, بیمار ہو جائے, یہ اس سے قطعی طور پہ غیر متعلق ہے. یہ تو ہو گئے 15%. اب باقی ہیں 85%. 85% اصل پاکستانی ہیں جو پاکستان پیسے بھیجتے ہیں. میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ پہلی کلاس جو میں نے بتائی 5% کی, ان کی ساری انویسٹمنٹ اس ملک میں ہوتی ہے جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ نیشنلٹی لینی ہے, پھر وہیں رہنا ہے, وہیں گھر لینا ہے, وہیں بچے آنے ہیں. لہٰذا یہ پاکستان ریمیٹنس نہیں کرتے. 10% جو ہیں یہ اس صورت میں ریمیٹنس کرتی ہے جب پیچھے ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, یا باپ فون کر رہا ہے کہ بیٹا کچھ پیسے بھیج دو, کیونکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ ہوتی ہے, بچے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے اوپر وہ کمپلشن نہیں ہے پیسے بھیجنے کی. اب تیسری کیٹیگری ہے 85%. یہ وہ لوگ ہیں, ذرا آپ غور کیجئے, دبئی میں آپ بیٹھے ہیں, ٹیمپریچر 48 اور 49 ہے, تڑپتی دھوپ ہے, آپ 12ویں منزل پہ بیٹھے ہیں, آپ کا پسینہ جب گرتا ہے تو لوہے کی جو سلاخ ہے اس پہ گرنے کے بعد وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے. آپ اس بھاپ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. جب وہ سٹیل, گرم سٹیل اپنی کمر پہ کھینچتا ہے تو اس کی کمر پہ 4-5 نشان ہوتے ہیں جن کو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. وہ پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو 4 دفعہ لٹتے ہیں. پہلی دفعہ اس وقت لٹتے ہیں جب ان کو کوئی دوست, رشتہ دار, دشمن نہیں, دوست یا رشتہ دار ان کو بتاتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں فلاں ملک میں ویکینسی آ گئی ہے اور ویزا جو ہے وہ 2000 ریال کا ہے یا 5000 ریال کا ہے. تو یہ اس کو 500 ریال, 1000 ریال دے کے بکنگ کروا دیتے ہیں اپنی, اور یہ 100% فراڈ ہوتا ہے. دوسری دفعہ یہ اس وقت لٹتے ہیں جب پاکستان کی حکومت سے اپروو کیا ہوا اشتہار اخبار میں چھپتا ہے کہ ویلڈر 300 ریال مہینہ, الیکٹریشین 400 ریال مہینہ اور میسن 200 ریال مہینہ کی 100 ویکینسی ہے. 400 ویکینسی کے اگینسٹ 40,000 آدمی اپلائی کرتے ہیں. ہر آدمی سے 10,000 روپے وصول کرتے ہیں اپلیکیشن کے, کیونکہ بہت مہنگا کاغذ ہے جس پہ اپلیکیشن چھپتی ہے. اس کے بعد پھر وہ آدمی ان کے دفتر میں چکر لگانا شروع کرتا ہے. چکر لگانے کے بعد اگر وہ بہت جینون کمپنی ہے
100% جینون کمپنی ہے تو وہ 400 آدمی منتخب ہو جائیں گے. منتخب ہونے کے بعد وہ اس ملک میں پہنچ جائیں گے جس ملک میں ان کا لکھا ہے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں کیا ہوگا. ان کے پاس ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہوگا جس کے اوپر ایڈریس دیا ہوگا PO Box 2754. وہ جا کے ٹیکسی ڈرائیور کو کہے گا کہ میں نے اس پتے پہ جانا ہے. وہ کہے صاحب یہ تو ایک باکس ہے, یہ کوئی مکان نہیں ہے, یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے, یہ کہاں تم جاؤ گے؟ کہیں گے کیا کروں؟ وہ کہتے کسی پاکستانی سے بات کرو. پاکستانی شاطر پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلائٹ میں کم از کم 10-15 بندے ایسے ضرور ہوں گے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جنہوں نے کوئی تلاش کرنا ہے. لہذا وہ آئیں گے, آ کے اسے السلام علیکم لے کے پوچھیں گجرات کے ہو؟ وہ کہے گا ہاں جی کہ میں بھی پھالیا کا ہوں. دوستی ہوگی, کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں, ہمارے ساتھ چلو. اب ایک نئی غلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اگلے دن وہ اس سے کہیں گے کہ ہم نے تمہارا وہ ID کارڈ بنوانا ہے, پاسپورٹ دے دو. اسے پاسپورٹ لیں گے. اس کے اسپانسر کو ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کون ہے کفیل, کیونکہ انہی کا وہ ایجنٹ ہوتا ہے. اس سے وہ اسٹیمپ لگوا کے اس کو ID کارڈ دے دیں گے. اب ظلم اس پہ ظلم ستم والا ستم یہ ہے کہ اس کے کانٹریکٹ کے اندر نہ تو لکھا ہے کہ یہ رہے گا کہاں, نہ لکھا ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, نہ لکھا ہے کہ اس کو کھانا ملے گا نہیں ملے گا, نہ لکھا ہے کہ اس کو آنے جانے کا خرچہ ملے گا نہیں ملے گا. اس میں صرف لکھا ہے کہ مشاہرہ مہینے میں 200 ریال. شاطر کفیل اور شاطر کفیل کا شاطر ترین پاکستانی ایجنٹ اس سے 12 کاغذ دستخط کروائے گا ID کارڈ بنوانے کے لیے. وہ 12 کاغذ جو ہیں اس میں 12 سیلریز ریسیو کرنے کی اسکوٹ ہوگی. لہٰذا 12 سیلریز اس نے آج وصول کر لی. ٹھیک ہے. اب اس کی فروخت شروع ہوگی. فروخت بھی 3 قسم کی ہے. ایک فروخت ہے وہ جینون ہے, جس کو ہمارے عرب حکمران جس کو لیگل کہتے ہیں. وہ فروخت یہ ہے کہ ایک کمپنی ایک آدمی کو امپلائی کرنے کے بعد دوسری کمپنی کو معاوضے پہ دے سکتی ہے. میں نے آپ کو 100 ریال پہ امپلائی کر لیا, میں آگے آپ کو 500 ریال پہ دے سکتا ہوں. پاکستان میں سے جتنے بھی کمپیوٹر اسپیشلسٹ گئے ہیں 90% اسی طرح ہیں. وہ چھوٹی کمپنی میں 1000 ریال لیتے ہیں, PDO والے 4000 لیتے ہیں, 3000 اس کی جیب میں جاتا ہے اس کفیل کی, جس پہ نہ حکومت پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے, نہ ایمبیسی پاکستان کو بتاتا ہے, اور نہ معاملہ کے چلتا ہے. یہ لیگل طریقہ ہے جو عمان گورنمنٹ لیگل قرار دیتی ہے, یا تمام عرب گورنمنٹ لیگل قرار جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اس کو سے کہتے ہیں آزاد ویزا. پوری دنیا میں آزاد نام کا ویزا کوئی نہیں ہوتا. ویزا کسی کمپنی کا کسی خاص مقصد کے لیے, کسی خاص مقام کے لیے اور کسی خاص ترتیب کے لیے ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں جو ویزا ہے اس کے اوپر 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں, 4 قیمتیں کام ضروری ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس آدمی کے کفیل کا کمپنی کون ہے, اسپانسر کون ہے. دوسرا یہ کہ اس کا مہنہ کیا ہے, اس کی پروفیشن کیا ہے. تیسرا یہ کہ مکان العمل کیا ہے, اسے کہاں کام کرنا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو مشارے مہینے میں تنخواہ کیا ملنی ہے. اب حادثہ یہ ہوتا ہے کہ عمان کا یا مڈل ایسٹ کا یا UAE اور سعودی عرب گورنمنٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے دوست کی 5 کمپنیاں ہیں اور انہوں نے مجھے ایک کمپنی میں ملازم رکھ لیا, ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اگر کام کرتا ہوں تو الیگل ہے. ایک گروپ ہے کمپنیز کا, 5 کمپنیاں ان کی, ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں, دوسری میں اگر مجھے انہوں نے بھیج دیا اور میں وہاں چھاپے میں پکڑا گیا تو یہ لیگل ہے. اسی طرح میں میسن ہوں اور کمپنی نے کہا کہ آج میسن کا کام کوئی نہیں ہے, کارپینٹر کا کام ہے, تمہیں کارپینٹری کا کام آتا ہے؟ وہ کہتا ہے آتا ہے جی. کہتے چلو پھر کارپینٹر کا کام کرو. میسن کارپینٹر کا کام کرتا ہے, وہ پکڑا گیا, وہ جیل جائے گا. تیسری بات,
مکان العمل کمپنی نے مجھے ویزا دیا ہے سوہار کے لیے یا مدینہ کے لیے، اور مجھے مدینہ میں کمپنی کہتی ہے ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تمہیں جدہ بھیج رہے ہیں۔ جدہ میں کام کرنے کے لیے ان کو پہلے سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے جو وہ نہیں لیتے، لہذا مکان العمل تبدیل ہو گیا، اور جو ہی میں جدہ پہنچا پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور رپورٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں پاکستان کے ہر وزیر اعظم کو ذاتی طور پہ 1 to 1 بیٹھ کے سمجھا چکا ہوں، انکلوڈنگ عمران خان۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا ادراک پاکستان کی منسٹری آف لیبر کو ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان کو ایک بات اور کہی، میں ایک غریب آدمی ہوں، عمان کے مثلا میں رہتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرے پاس میں جاتا ہوں ایمبیسی آف پاکستان کے پاس اور کہتا ہوں کہ مجھے 500 میسن کارپینٹر اور پھر اسٹیل فکسر چاہیے، ایمبیسی والے صاحب مجھے چائے پلاتے ہیں اور اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں موزونیہ۔ وہ لے کے میں پاکستان آتا ہوں، پاکستان میں اسلام آباد میں ایک دفتر ہے، وہ اس پہ اسٹیمپ لگا دیتا ہے، اس کے بعد یہ 500 والا جو پیپر ہے یہ 5 کروڑ کا ہے۔ جی وہ تو آپ مارکیٹ جانتے ہوں گے، میں تو مارکیٹ کو اتنا نہیں جانتا، مطلب ہے کہ وہ کم از کم 5 کروڑ کا پیپر ہے۔ وہ پیپر لینے کے بعد لوگوں سے یہاں پیسے الگ وصول کیے جاتے ہیں، وہاں الگ وصول کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایمبیسی آف پاکستان سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو دیکھ لیں کہ یہ جو نور محمد آپ کے پاس آیا تھا 500 لے کے، اس کی اوقات ہے 500 آدمی کو ملازم کرنے کی؟ کیا آپ نے کبھی چیک کیا کہ 500 آدمی کو رہائش کے لیے بندوبست کہاں ہے اس کے بعد؟ جب آپ نے سائن کیا کہ یہ 500 آدمی کو رہائش دے گا، کیا آپ نے اس سے جا کے دیکھا کسی رہائش میں 500 آدمی رہ سکتے ہیں؟ اس سے کہا کہ میں ان کو ورک دوں گا، کیا آپ نے اس کے بعد کانٹریکٹ دیکھا کہ اس کے بعد 500 آدمی کو امپلائی کرنے کے لیے آلریڈی کوئی کانٹریکٹ موجود ہے، کوئی 2 4 5 7 بلڈنگز اس کی بن رہی ہیں جس میں وہ 500 آدمی آئیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جہاں ان کو رکھے گا وہاں سے مکان العمل تک لانے کے لیے اس پر ٹرانسپورٹ ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ان کو 500 آدمی کو امپلائی کر رہا ہے، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کے علاج کا اس نے کسی کمپنی کے ساتھ، کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ ان کی انشورنس کی ہوئی ہے؟ ان سب کا جواب ایمبیسی آف پاکستان کے پاس سوائے چند مسکراہٹوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ پاکستان کو کئی بار دیوالیہ ہونے سے اس لیے بچ گیا کہ یہ ریمیٹنسز جو ہیں ہماری وقت پہ آ جاتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، اور بھیجنے والے اس لیے مجبور ہیں کہ ان کے ماں باپ کا چولہا نہیں جلتا جب تک کہ وہ وہاں سے پیسے نہیں بھیجیں۔ عمران خان صاحب نے بڑی خوشی سے کہا کچھ دن پہلے کہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ ریمیٹنس کیوں بڑھ گئی ہیں، اس لیے کہ پیچھے بیوی کا خرچہ بڑھ گیا ہے، ماں کو کا وہ چولہا نہیں جلتا۔ جو گھر پہلے 100 ریال میں چلتا تھا اب وہ 125 150 ریال میں چلتا ہے، لہٰذا وہ اس کو فون کرتی ہے بیٹا اس سے کام نہیں بن رہا، پیسے اور بھیجو، لہٰذا وہ مجبور ہے۔ اب اگلا ایک قصہ آتا ہے جب یہ اوورسیز پاکستانیز لٹ پٹنے کے بعد کچھ پیسے بچا لیتے ہیں اور پھر پاکستان آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پہ میں نے ورچولی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی 10 گز کپڑا لے کے آیا، وہ میٹر سے ماپ رہے ہیں کہ 10 گز نہیں کہ 11 گز ہے، میٹر سے ماپ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اتنا اس پہ کسٹم پڑے گا۔ اگر وہ اپنے ساتھ آتا ہوا کوئی ٹی وی لے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو انلیگل ہے، ممنوع۔ کوئی چیز بھی لایا وہ پاکستان کے کسٹمز کے پروگرام کے مطابق آنے والی ہر چیز انلیگل ہے، انلیس کہ آپ نے ایک بہت اچھا سوٹ پہنا ہو، آپ کے ساتھ کوئی گارڈ ہو، آپ کو وہاں ایف آئی اے یا کون سی آرگنائزیشن ہے اس کا کوئی ایک امیگریشن کا کوئی ایجنٹ آپ کے ساتھ آ کے سلوٹ ان کو سلوٹ مارے اور کہا ایسے بہت بڑے صاحب ہیں، پھر آپ کے 4 باکس بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ کھل جائے تو اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہاں کسٹم سے فارغ ہونے کے بعد وہ شخص اپنے گھر آتا ہے
اور ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں نے بھی پلاٹ لے لیا، فلاں نے بھی پلاٹ لے لیا، فلاں نے بھی لے لیا، ہم رہ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے کل چلتے ہیں. سب سے پہلے وہ بحریہ ٹاؤن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایڈن سوسائٹی جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیفنس جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ملک جس میں 1976 میں ڈی ایچ اے میں 20,000 روپے کنال میں پلاٹ فروخت کر رہی تھی. ڈی ایچ اے 20,000 روپے کنال میں فروخت کر رہی تھی، اور یہ سارا علاقہ انہوں نے 76 میں خرید لیا تھا. یہ جو 5 سیکٹر انہوں نے ایکوائر کیے ہیں یہ بھی بہت کم قیمت پہ کیے ہیں، لیکن وہ پلاٹ اب 3 کروڑ روپے کا بک رہا ہے. یہ خریدنے والے کون ہیں؟ یہ خریدنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ غریب ہیں جنہوں نے وہاں محنت کر کے دن رات کیا کچھ کر کے پیسے جمع کیے اور یہاں آ گئے. پھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. سعودی عرب میں دودھ پیدا ہوتا ہے، گائے سعودی عرب میں ہے، چارہ وہ پاکستان سے لے جا کے دیتے ہیں تو وہ کھاتی ہے. اس کو مالش کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ایجپٹ سے آئے ہوئے ہیں. اس کے تیمارداری کے لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ انگلینڈ سے یا ہالینڈ سے آئے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکلنے کے بعد پاسچرائز ہوتا ہے، پھر ٹرکوں میں ڈال کے وہ 1500 کلومیٹر پہ عمان آتا ہے، اور وہاں آ کے وہ 90 روپے کلو بکتا ہے. 90 روپے لیٹر بکتا ہے. نہیں فریش ملک، فریش پیکڈ ملک. المرائی ہے، صافی ہے، یا 15-20 اور کمپنیاں ہیں. وہی گائے جب پاکستان آتی ہے، پاکستان میں پاکستانی کھانا کھاتی ہے، پاکستانی ہی ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، پاکستانی کے شیڈ میں رہتی ہے، دودھ ہم کو 160 روپے ملتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1948 کو اسٹیٹ بینک میں جو تقریر کی تھی، اس میں ان کے الفاظ یہ تھے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کی خود مختاری کا ضامن ہوگا. کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے وہ کسی ملک کی کرنسی یا ملک کے امور جو ہیں ان کا ضامن ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان قیمتوں کا تعین اس طرح کریں گی کہ وہ پیدا کار اور صارف کے درمیان عدل اور توازن قائم کر سکے. یہ کام تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک وعدہ کیا تھا اسٹیٹ کے گورنر جنرل کی حیثیت سے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. حضرات، اوورسیز پاکستانیز کا حال بہت اچھا ہے، ان میں بھی شامل ہوں جن کا اچھا حال ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو زندگی وہاں پہ پاکستانی اوورسیز گزارتے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے سائز کے کمرے میں کم از کم 20 آدمی سوتے ہیں. کم از کم 20 آدمی اتنے کمرے میں رہتے ہیں. اور حکومت پاکستان جی بس یہی سمجھ لیں آپ. وہ تو 3 دن 4 دن کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو یہ تو آپ نے 4 سال کے لیے رہنا ہے. اس کو حکومت پاکستان کی ایمبیسی جو ہے سرٹیفائی کرتی ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ 20 کیوں وہاں رہتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے جس پر حکومت پاکستان ضامن ہے، اس ایگریمنٹ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ شاید 10 یا 15 کمپنیوں کے علاوہ کوئی بھی کمپنی مڈل ایسٹ میں اپنے امپلائیز کی ٹوٹل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتی. کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی. وہ سب اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 5 ریال مہینہ دیں گے، ہم آپ کو 10 ریال مہینہ دیں گے سیلری میں، اب آپ اللہ کے حوالے. کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ان کو بہت کم کمپنی ایسی ہیں جو ان کو اس معیار کی خوراک دے جس معیار کی خوراک ایک انسان کو چاہیے. باقی پاکستانی ہمارے جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے وہ حالات پیدا نہیں کرنے. کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ BBC پہ ہمارے ایک وزیر اعظم انٹرویو دے رہے تھے، گیلانی صاحب، تو خاتون نے ان سے پوچھا کہ ہاف آف دا پاکستانیز وانٹ ٹو لیو پاکستان. تو وہ کہتا ہے وائی ڈونٹ دے لیو.
تو وہ حیران پریشان ہو گئی. اس نے بعد میں 2 کالم لکھے اس پہ کہ دنیا کا ایک پرائم منسٹر مجھے ایسا ملا جو کہتا ہے میرے لوگ چلے کیوں نہیں جاتے. تو ہمارے ہاں حکمرانوں کی یہی خواہش ہے, اگر نہ بھی کہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ جائیں اور باہر جائیں اور پیسے کمائیں اور ہمارے فارن ایکسچینج بھیجیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, اب اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. اس کا حل یہ تھا, شاید اب نہ ہو 10 سال بعد کوئی کر لے, کہ اوورسیز پاکستانیز کو آپ ایک انسینٹیو دیں. جو وہ ریمیٹنس کریں اس کا 10% آپ ایک انویسٹمنٹ فنڈ کریٹ کریں, اس میں ڈالیں. اگر وہ 100 ریال بھیجتا ہے تو اس کے بچوں کو 90 ریال ملیں. 10 ریال اس فنڈ میں جائیں اور 10 ریال حکومت پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرے. اگر آپ کے پاس ٹوٹلی اس وقت 9 ملین لوگ ہیں اور اس میں سے 30% ایگری کر جائیں اسکیم میں آنے کے لیے تو 3 ملین ہو گئے. اور 3 ملین اگر $100 پر منتھ بھیجنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ 10 سال میں آپ کے پاس $1 ٹریلین کے قریب ہو جائیں گے جس کو آپ انویسٹ کریں. یہ بات میں نے پاکستان کے کئی حکمرانوں سے کی. ہر حکمران نے کہا یار بڑی اچھی تجویز ہے, لیکن واپس آنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا یا کیا کہا گیا. اوورسیز پاکستانیز کی 2-3-4 ضروریات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں قائم رہیں اور یہ 27 بلین بڑھ کے 30 تک پہنچ جائیں. پہلی بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے کیریئر ڈیولپمنٹ. جو آدمی یہاں سے میسن بن کے جاتا ہے وہ 30 سال بعد بھی میسن ہی واپس آتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اینٹیں نہیں لگا سکتا, اب وہ شٹرنگ پہ کھڑے ہوئے کام نہیں کر سکتا, اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے. اس نے کوئی ہنر نہیں وہاں سیکھا. جو الیکٹریشین جاتا ہے وہ الیکٹریشین ہی واپس آتا ہے, اس نے کوئی مزید نہ کوالیفیکیشن حاصل کی ہوتی ہے نہ کوئی اسکل حاصل کی ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال یونیورسٹی یا اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ وہاں پہ اپنے مراکز قائم کریں, امبیسی سے مل کے وہاں پہ ایسے گروپ بنائیں تاکہ ان لوگوں کی تربیت کریں اور آگے بڑھیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جس ملک میں ہم بھیجتے ہیں اپنے لوگ, ہم تو اپنے سفیر کو وہ زبان نہیں سکھا کے بھیجتے. عمان میں یا یو اے میں یا قطر میں صرف پاکستانی ایک سفیر ہوتا ہے جس کو عربی نہیں آتی. چائنیز, امریکن, برٹش, فرینچ, جرمن سب لوکل زبان بولتے ہیں. صرف پاکستانی ایمبیسڈر ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل سے انگریزی بولتے ہیں. ایک آدھ ایکسیپشن ہوتی ہے, جاوید حفیظ وہاں ایمبیسڈر تھے, وہ بہت اچھی عربی بولتے تھے اور ان کی بہت قدر کی گئی وہاں. تیسری بات, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی اگر کسی لوکل سے تنازع ہو جائے تو ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ عدالت میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو کفیل کی ضرورت ہوتی ہے عدالت جانے کے لیے. کفیل اگر ان کا مخالف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے راستے بند ہو گئے. لہٰذا امبیسی آف پاکستان میں وہ جو ہماری فوج ہوتی ہے سیکرٹریز کی, اس میں کچھ کمی کر کے 1-2 لوکل لیگل ایڈوائزر یا وکیل رکھے جائیں جو ان پاکستانیوں کے عدالتوں میں جو کیس ہیں ان کی پیروی کریں اور ان کا حساب کتاب کریں. چوتھی بات, بے شمار پاکستانی وہاں پہ جیلوں میں ہیں, جرم کر کے بھی جیلوں میں بھی ہیں اور بغیر جرم کے بھی جیلوں میں ہیں. جو بغیر جرم کے جیلوں میں ہیں ان کا تو لازم امبیسی آف پاکستان کو یا کچھ کرنا چاہیے. اور بے شمار ہیں کہ کسی عمانی نے کسی غصے میں اس کا نام درج کروا دیا. مثلا اگر وہاں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آدمی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے یا یہ آدمی جو ہے یہ جلال سلطان کے بارے میں غلط زبان استعمال کی ہے, اس طرح کوئی بات کہہ دے تو وہ 2 منٹ میں شرطیں اس کو پکڑے جیل لے جائیں گے. پھر اس کے بعد چھڑانے کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ کر لیں, آپ نہیں کر سکتے الا کہ ایمبیسی آف پاکستان اس میں جا کے رول پلے کرے. لہذا ایمبیسی آف پاکستان کو ایکوپ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایسے وکیل ہوں جو جا کے وہاں ان لوگوں کی کرے. اور چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریمیٹنس کا سسٹم ہے یہ سارا انڈینز کے ہاتھ میں ہے. وہاں پہ ٹوٹل ریمیٹنسز جو ہیں یہ
ओमान यूएई एक्सचेंज है या जितने भी बड़े एक्सचेंज हैं, ये सारे या लोकल्स के हैं या इंडियंस के हैं। पाकिस्तानी इस मामले में बहुत कम है, बहुत पीछे हैं। तो कोशिश की जाए कि ऐसे इदारे हों, ऐसे काम किए जाएं जिसमें वो रिमिटेंस करें, और यहाँ आके वो रिमिटेंस जो है किसी काम में लगे। वो सारी की सारी जो है वो हमारी जो रोज़मर्रा की एशिया हैं उसमें बनाने में और ख़र्च हो जाती है, वो किसी इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में नहीं जा रही। तो एक पोर्शन उसका मुख्तस किया जाए जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में जाए।